سکتا ہے تو اس کا ثواب تو بہت زیادہ، لیکن اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو پھر فرمایا نماز جماعت کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس آدمی نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا فرمایا اور اس کے بعد بغیر گناہ کے وہ سو گیا تو اس آدمی کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی پھر رات کو سو گیا اور صبح کو فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا فرمایا تو فجر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ گویا جس نے عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھا، جس نے فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھا اور گناہ کیے بغیر سو گیا، وہ انسان ایسا ہے کہ پوری رات اس نے عبادت کے اندر گزاری۔ تو چھوٹا سا عمل کہ عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے اور بغیر گناہ کیے جو ہے وہ فضول باتیں کیے بغیر جو ہے وہ فضول بیٹھک کے جو ہے وہ سو جانا ہے اور اس کے بعد رات کو اللہ کی توفیق سے تہجد کی نماز کو ادا فرما لینا ہے۔ جس وقت آپ کھل جائے 2 بجے 3 بجے فجر کی اذان سے پہلے جو ہے وہ تہجد کے نوافل کو ادا کر لینا ہے۔ جتنی توفیق ہو 2 ہے 4 ہے 6 ہے 8 ہے 12 ہے، جتنی توفیق ہے نوافل کو ادا کر لینا اور فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھ لینا، انشاءاللہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ اب یہ جو دن ہیں 10 ذی الحجہ، یکم سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ جو دن ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑی عظیم عبادت جو حج کو ادا کیا جاتا ہے، بہت بڑی عظیم عبادت ہے، ایک مطلب عشق کی سب سے اونچی سیڑھی ہے۔ عبادت حج جو ہے وہ صرف ایک عشق کا نام ہے کہ ایک بیابان وہ پتھریلا علاقہ جو ہے وہ اس کے اندر چلے جانا، صرف اور صرف جو ہے وہ ایک اللہ رب العزت کی محبت کے اندر، اللہ رب العزت کی محبت میں وہاں پر جانا، لبیک لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی چیز نہیں، صرف اللہ کی محبت کے اندر جو ہے وہ حج کرنا بہت بڑی عظیم عبادت۔ اس عظیم عبادت وہ اس ذی الحجہ کے اختتام پر جو ہے وہ اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اب ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ بہت اہم دن ہوتے ہیں۔ جیسے حاجی حضرات جن کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ لوگ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو حجاج جو ہیں وہ مینا کے میدان کے اندر جمع ہوتے ہیں اور مینا کے میدان سے پھر وہاں سے 9 ذی الحجہ کو جو ہے وہ عرفہ کے میدان کے اندر جمع ہوتے ہیں، پھر وہاں سے جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کا عمل تمام حاجی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر 9 ذی الحجہ کا دن بڑا اہم ہوتا ہے، عرفہ کا میدان ہے، جو عرفات کا میدان ہے، وہاں پر سارے کے سارے حاجی جمع ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا فرماتے ہیں۔ وہ اتنا ایک بہت بڑا مجمع ہوتا ہے اور ایک عجیب شان ہے اس مجمع کی، اللہ رب العزت اس میدان کے اندر ان حاجیوں کو پورا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس میدان کے اندر ہر پاکستان کے، ہر دنیا کے ہر ملک سے ہر زبان کا انسان جو ہے وہ وہاں پر جمع ہوتا ہے۔ جیسے 4 کلومیٹر کے بعد 7 کلومیٹر 10 کلومیٹر کے بعد زبان چینج ہو جاتی ہے ہر علاقے کے اندر، کہ شروع پورا کا علاقہ ہے تو 4 5 10 کلومیٹر کے بعد ایک نئی زبان سننے کو ملتی ہے۔ اس طرح سے پوری دنیا سے، کہ پاکستان کی مادری زبان اردو ہے لیکن اس کے اندر کتنی ہزاروں زبانیں ہیں، اس طرح سے ہر علاقے سے دنیا کے ہر ملک سے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور ہر انسان اپنی جو ہے وہ زبان کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق وہاں پر دعا کرتا ہے۔ وہ عرفات کا میدان ایسا ہے کہ وہاں پر لاکھوں حجاج جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، ہر انسان اپنی زبان میں اللہ سے فریاد کر رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی شان سمیع علیم، اللہ رب العزت سننے والا، اللہ رب العزت جاننے والا ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت ان 25 لاکھ حاجیوں کی، ہر انسان کی ہر زبان کو بیک وقت اللہ رب العزت سماعت فرماتے ہیں، سب کی بیک وقت اللہ رب العزت سماعت فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اگلے جمعہ المبارک سے پہلے 10 ذی الحجہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اس لیے اس عنوان کو رکھا گیا۔ جو لوگ قربانی کا ارادہ کرتے ہیں، یہ تو ہم لوگ کہتے ہیں جو لوگ قربانی کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب یہ غلط، مطلب ہم لوگ کی صرف یہ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کے اندر قربانی کو پھر انشاءاللہ مسلسل بحث کریں کہ موضوع یہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے بس یہ سمجھ لیا کہ جی بس ایک سربراہ ہے، وہ قربانی کا ایک جانور لے گا، بکرا لے گا، دمبا لے گا، بھیڑ لے گا، وہ ذبح کرے گا اور پورے گھر کی طرف سے قربانی اس کی ادا ہوگا۔
انتہائی غلط سوچ. بچے کما رہے ہیں, بچے صاحب نصاب ہیں, لیکن ابھی تک یہی سلسلہ اور رواج ہے کہ باپ جو ہے والد محترم نے ایک قربانی کا مینڈا لیا, ایک قربانی کا جانور لیا اور پورے گھر کی طرف سے اس کو ذبح کر دیا. ایک جگہ کے چنے کے اندر میں جو ہے وہ شریعت کی منہ سے اس کی وضاحت کروں گا کہ کیا مطلب نصاب کیا ہے اور کس طرح سے. تو قربانی کا فرمایا کہ ارادہ فرما دیا کہ ہم نے قربانی کرنی ہے, آج جانور لیں گے, کل لیں گے, چاند رات کو عید کے ایک دن پہلے جانور لیں گے. اب حاجیوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ حاجی جب احرام باندھ لیتے ہیں, احرام باندھنے کے بعد حجاج جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہر چیز منع ہو جاتی ہے. مطلب وہ کوئی بال نہیں توڑ سکتے, وہ بال نہیں کاٹ سکتے, اس طرح سے وہ حجامت نہیں کروا سکتے, اور کسی جانور کو نہیں پال سکتے, کیڑی مکھی کسی جانور کو نہیں پال سکتے. ان کے اوپر جو ہے وہ دم لازم آ جاتا ہے. یہ حاجیوں کے لیے لازم ہوتا ہے کہ قربانی تک وہ اپنے آپ کو اس عمل سے روک کے رکھتے ہیں. جیسا ہی وہ قربانی کرتے ہیں اس کے بعد ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے کہ احرام کھولنے کے بعد وہ حجامت کروا سکتے ہیں, ہر چیز کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں, تو فرمایا کہ ان کے لیے خاص اعزاز ہے کہ ہم لوگ حج پر تو نہیں جا سکے استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی سبب سے. تو فرمایا کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے, یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے, یہ مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ حاجیوں کی مشابہت کرے. اللہ رب العزت جیسا حاجیوں کو ثواب عطا فرمائیں گے ایسا اللہ رب العزت اس قربانی کرنے والے آدمی کو ثواب عطا. مشابہت کیا کرنی ہے کہ جیسا ذی الحجہ کا چاند چڑھ گیا, ذی الحجہ کا چاند چڑھنے سے پہلے اپنے ناخنوں کو کاٹ لینا ہے, بالوں کو کاٹ لینا ہے, مونچھوں کو ترچھوا لینا ہے, اور زیر ناف جو بال ہیں جو وہ ان کو صاف کر لینا ہے. 10 ذی الحجہ جب یکم سے سٹارٹ ہو جائے گی, یکم ذی الحجہ چاند نظر آ جائے گا, اس کے بعد سے پھر یہ عمل نہیں کرنا, پھر بال نہیں کٹوانے. لیکن میں یہ بات مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ مستحب ہے. اگر کوئی نوجوان حضرات بیٹھے ہیں کہ اگر اس کے زیر ناف بالوں کو دیر ہو رہی ہے, 40 دن سے زیادہ ہو رہا ہے یا دیر ہو رہی ہے, تو یہ انتظار نہ کرے کہ 10 ذی الحجہ کے بعد جو ہے وہ کرے گا, تو وہ حجامت کر سکتا ہے. یہ مستحب عمل ہے, فرض اور واجب نہیں ہے, لیکن جو انسان کرے گا اس کو اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا کہ وہ پہلے یکم ذی الحجہ سے پہلے جو ہے وہ اس چیز کو شروع کر لے, اپنا فارغ ہو جائے, اور یکم سے لے کر قربانی کرنے تک پھر وہ جو ہے اس عمل کو نہ کرے, تو اللہ رب العزت حاجیوں کے ساتھ اس کو مشابہت جو ہے وہ دے. پھر آگے جا کر 9 ذی الحجہ سے تکبیر تشریق کا عمل شروع ہو جائے گا. تکبیر تشریق, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق ہے. یہ پھر 9 ذی الحجہ کو فجر کے وقت, 9 ذی الحجہ کو عید سے ایک دن پہلے فجر کے وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. 9 ذی الحجہ, 10 ذی الحجہ, 11, 12 اور 13 ذی الحجہ کی عصر کے وقت تک یہ تقریباً 23 نمازیں بنتی ہیں. ان 23 نمازوں کے اندر ہر نماز کے بعد امام صاحب اور مقتدی بآواز بلند اس تکبیر کا ورد کرتے ہیں. ایک مرتبہ اس کو پڑھنا امام صاحب پر اور نمازیوں پر, مقتدیوں پر واجب ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. جو آدمی علیحدہ اپنی نماز کو پڑھے لیٹ ہو جائے, وہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس تکبیر کو ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھنا واجب ہے. پھر اگر وہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. عورتوں پر بھی واجب ہے, عورتیں بھی پڑھیں گی گھر کے اندر, وہ نماز کے بعد آہستہ آواز سے, وہ آواز بلند نہیں پڑھیں گی, آہستہ آواز سے جو ہے وہ اس کا ورد کریں گی, یہ تکبیر جو ہے وہ پڑھیں گی. یہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک اس عمل کو کیا جائے گا, اور صرف 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جائے گا. اس کے بعد جو ایام تشریق ہوتے ہیں 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ, ان کے اندر پھر انسان روزہ نہیں رکھ سکتا. عید کے اگلے دن, اس کے اگلے دن, ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے. ان دنوں کے اندر انسان روزہ نہیں رکھ سکتا. تو یہ عمل کرنا ہے. اور ان 10 راتوں کے اندر اور 10 دنوں کے اندر, یہ 9 دن جو ہے وہ روزہ ہے, اور ان راتوں کے اندر 10 راتوں کے اندر عبادت ہے کہ جتنی ہمیں توفیق ہو اتنی ہم نے عبادت کرنی ہے. اس لیے کہ ان دنوں کے عمل سے اور کوئی زیادہ عمل اللہ کو محبوب نہیں. اور ایک روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے, اور رات کو عبادت کرنا لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کرنے کے برابر ہے. اور سب سے بڑا اور اہم عمل جو ہوگا وہ 10 ذی الحجہ کو انشاءاللہ وہ قربانی کا عمل ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, آج سے ارادہ فرما لیں
بیان کریں گے، آج سے ارادہ فرما لیں۔ اب ہمارے پاس یہ جتنے بھی موبائل ہوتے ہیں، نوجوان کے پاس جو جتنے بھی موبائل ہوتے ہیں، کوئی موبائل 20,000 کوئی 50,000 کوئی 40,000 کا موبائل ہے، تو گنجائش نکل آتی ہے ہمارے پاس کہ اینڈرائڈ موبائل لینے کے لیے، لیکن گنجائش نہیں نکلتی تو قربانی کی گنجائش ہے۔ جب قربانی کی باری آتی ہے پھر ہم نصاب کی طرف دوڑتے ہیں، جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے پھر ہم نصاب کی طرف دوڑتے ہیں، جب صدقہ خیرات کرنے کی باری آتی ہے پھر ہم نصاب کی طرف دوڑتے ہیں۔ لیکن جب اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے ایل سی ڈی لے کر آنی ہے تو وہ 50,000 روپے کی ایل سی ڈی ہے، بچوں کے لیے کمپیوٹر لے کر آنا ہے 15-20,000 روپے کا وہ کمپیوٹر، 50,000 روپے کا لیپ ٹاپ ہے، اور بچے کے لیے اگر موبائل لینا ہے تو وہ 50,000 کا ہے، اس کی گنجائش ہمارے پاس ہے۔ اس وقت صاحب نصاب کا کوئی مسئلہ سامنے نہیں آتا، لیکن جب دین کا کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے پھر ہمیں یاد آتا ہے یہ تو صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ قربانی پر اتنا پیسہ لگانا ہے، وہ غریب کی بچی کی ہم نے شادی کرنی تھی۔ جب دین کا ایک عمل ہمارے سامنے آتا ہے کہ حج کا فریضہ تمہارے اوپر فرض ہو گیا، تم صاحب نصاب ہو گئے، تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا، تم حج کرنے کے لیے جاؤ، اس وقت ہمیں یاد آتا ہے میرے پڑوس میں جو بچی غریب بیٹھی ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، میں نے اس کے بیاہ پر خرچ کرنا ہے۔ پہلے یاد نہ آیا، بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے مطلب غربا کی مچھلیاں یاد نہیں آتی، لیکن جب دین کا کوئی عمل ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہاں وہ غریب کی بچی کو اٹھانا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، اس کو جہیز دینا ہے، پھر جا کر تمہیں غربا کی مچھلیاں یاد آتی ہے۔ جب دین کا کوئی عمل ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، ہم ارادہ کریں کوئی چیز ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتی، تھوڑا سا کمائے۔ میں بات فرائض کی نہیں کر رہا کہ قربانی فرض ہی فرض ہے جناب، اس میں کرنی ہے، میں بات شوق کی، جذبے کی کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے لختے جگر کو، یہ تو اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ وہاں اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ رب العزت نے مینڈے کو ذبح کروایا، ورنہ ہم میں کون اس قابل تھا کہ اپنے لختے جگر کو لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلا۔ اس کے بدلے میں کتنا بڑا احسان ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے، 15,000 روپے حصے کا ہے، 30,000 25,000 روپے کا معمولی جانور ہے، جو مطلب مناسب جانور جو ہے، بکرا ہے، چھترا ہے، وہ مناسب جانور ہے۔ بات ہماری نیتوں کی ہے، بات ہمارے ارادے کی ہے۔ آپ ارادہ کریں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔